الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وقال تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فی نفس السورہ۔ وقال والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ محترم مرکز دعوت دار التوحید مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران، امام محترم، علماء کرام جو مقامی بھی ہیں اور باہر سے بھی تشریف لائے ہیں، اسی طریقے سے مقامی اور بیرونی حاضرین گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے سنا کہ عنوان دیا گیا منہج سلف ضروری کیوں، اور منہج سلف کیا ہے؟ منہج طریقے کو کہتے ہیں۔ طریقہ عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اعمال میں بھی۔ ہمارا موقف، راستہ، طریقہ کیا ہو وہ منہج ہے۔ اختصار کے ساتھ آسان زبان میں نے بیان کرنا چاہا۔ سلف یہ پہلے کے لوگ مراد ہوتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا اصبری واتقی نعم السلف لک انا، کہ صبر کی کرو اور تقوی اختیار کرو، میرا آخری وقت آ گیا۔ یہ بتانے کے بعد جب وہ رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور پھر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کتنا اچھا سلف ہوں، جو لوگ پہلے گزر چکے، اسی کی طرف نسبت کر کے سلف ہی کہلایا جاتا ہے۔ سلف سے مراد اولین صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جمع صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب، صحابی ساتھ اور سنگت اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں، اسلام میں، ہم جب کسی کو صحابی کہتے ہیں تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو، اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں دیکھا ہے اور تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پہلے اسلام قبول کیا، بعد میں مرتد اگر ہو گیا، اسلام پہ نہیں موت ہوئی اس کی، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی صحابی نہیں ہوگا اصطلاحی طور پر۔ تو صحابہ سلف میں اولین طور پر داخل ہیں، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین بھی، یہ سلف ہیں۔ اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بخاری اور مسلم میں ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے بعد، پھر وہ جو اس کے بعد۔ اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا، جھوٹ اور کذب ظاہر ہوگا، غالب ہوگا۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہے کہ سب سے اچھا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا۔ یہ سب سے اچھا زمانہ کیوں ہے؟ آپ نے کیوں تعریف کی؟ بعد میں جھوٹ، ظلم اور انحراف آئے گا، بدعت و خرافات آئے گی۔ اس کا مطلب اس زمانے میں جو سب سے بہتر ہے، خرافات نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ عقیدے میں، ایمان میں، منہج میں سب سے صحیح ہے۔ اسی وجہ سے ما انا علیہ و اصحابی اور دوسری دلیلوں کے پیش نظر بھی اہل حق جن کو طائفہ منصورہ حدیث میں کہا گیا،
ان کو سلفی کی نسبت انہوں نے اختیار کی کہ ایک طرف تو وہ اہل السنہ اہل الحدیث ہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں. اہل الحدیث حدیث میں حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، حدیث کو بھی، تو قرآن حدیث کو ماننے والے، اہل السنہ سنت کو ماننے والے، اور الجماعہ یعنی صحابہ کی جماعت کے طریقے پہ چلنے والے، اہل السنہ والجماعہ. اور بعد میں انہی کی تمیز کرتے ہوئے سلفی کہا گیا، اس لیے کہ سلف صحابہ کرام ہیں، اور یہ نسبت کسی ایک شخص کسی چند افراد کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری جماعت صحابہ کی طرف ہے. اور پوری جماعت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق پر تھی، ان کا ایمان معیار حق ہے اور وہ معصوم ہے. سارے صحابہ غلطی نہیں کر سکتے، اکا دکا سے ہوگی تو دوسروں سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. لہذا سلفی کی نسبت معصوم کی طرف نسبت ہے. اس کے بالمقابل جو لوگ کسی ایک امام کی طرف نسبت کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، چشتی، قادری، نقشبندی اور سلسلے کی طرف، تو ان کے اندر معصومیت نہیں ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اب رسول کی اطاعت کرنے والے، رسول کی طرف نسبت کرنے والے اہل الحدیث اہل السنہ کہلاتے ہیں. میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا، نجات پانے والا گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، صحابہ کی طرف نسبت کرنے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. اہل سنت رسول کے طریقے پر، الجماعت صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلنے والے. تو یہ خیر القرون ہے. میں نے عنوان کا معنی سمجھانا چاہا. اب سوال یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ منہج صحابہ، منہج سلف اختیار کیا جائے. یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سوال ہے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب میں بہت سے مذہب ہیں، ان میں اللہ کا نازل شدہ آخری سب سے صاف ستھرا، محفوظ، تحریف و تبدیل سے بری کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. روئے زمین پر جو اللہ کا پسندیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قرآن کی شکل میں. اب قرآن و حدیث کو ہم نے مانا مسلمان کہلائے. مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سے طریقے، منہج اور الگ الگ راستے اختیار کر لیے. یہاں جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، صوفی، اور بہت سارے روافظ ہیں اور خوارج ہیں. یہ سب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو قرآن و حدیث کو سب مان کر الگ الگ راستوں پر کیسے ہیں؟ کیا قرآن میں درگاہوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے؟ کیا قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں تو ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے. کوئی مسلمان یہ کہتا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور کہتا ہے کہ ساری کائنات میں ہر چیز میں اللہ ہے. یہ یونانیوں کا فلسفہ اور ہندوؤں کا عقیدہ تھا. مسلمان صوفی بھی مان رہا ہے اسے. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ کوئی توحید اور لا الہ الا اللہ کا معنی کہہ رہا ہے کہ لا حاکمیت الا اللہ. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، کوئی تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، انسان کو مجبور مان رہا ہے. کیا دونوں صحیح ہیں؟ کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت سے نفرت کر رہا ہے. کیا دونوں صحیح ہیں؟ تو الگ الگ منہج ہو گئی ہے، الگ الگ فرقے بن گئے. تو اب ان میں کون سا طریقہ اور راستہ اختیار کیا جائے؟ راستہ تو ایک ہی صحیح ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی ایک راستے کی اتباع کیجئے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الگ الگ راستوں کی، یہ جو انہوں نے بنا لیا، وہ بزرگ ہیں، وہ فلاں پیر صاحب ہیں، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی میں چلتے تھے، اس لیے ان کی بات کو مان لو. نہیں، کسی کی بات نہیں چلے گی. یہ صراط مستقیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے. تو اب یہ تعین کیسے ہو؟ ایک عام آدمی بولتا ہے کہ ہم تو پھنس گئے، کیسے مانیں گے؟ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا جو ہم سمجھ نہ سکیں، کر نہ سکیں. آسان سا ہے لیکن ہم کو ماننے کے لائق ہو. ہمیں سنجیدہ، کل میں بار بار کہہ رہا تھا وہاں بیجاپور میں کہ ہم سیریس نہیں ہیں. جہنم کا انتہائی بھیانک عذاب، قبر کا انتہائی زبردست عذاب، دنیا میں ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بے عزت کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم سیریس نہیں ہیں قرآن و حدیث کے بارے میں. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں کہ جنت کا راستہ کون ہے، جہنم کا کون ہے. ایک آدمی پسند آ گیا، اس کی تقریر کو بہت سارے لوگ لائک کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان سننے لگا. کوئی بھی مسلک، کوئی بھی چیز اختیار کر لیا، علماء سے بحث کر رہے ہیں. صحیح اور غلط ہمیں پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں. جاہل ہے تو پھر یہ کیسے طے کر رہے ہو کہ یہ جاہل کو سننا چاہیے؟
ایک آدمی صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہا ہے، آپ کو پسند ہے. ایک آدمی جو ہے حدیثوں پر کا انکار کر رہا ہے، حدیثوں پر اعتراض کر رہا ہے جو صحیح ہے، ثابت ہے، آپ اس کو بھی پسند کر رہے ہیں. ایک آدمی کھلے طور سے شرکیہ باتیں بیان کرتا ہے لیکن درس بہت اچھا دیتا ہے، اس کے لائک کرنے والے جو ہیں کئی کروڑ ہیں، لاکھ نہیں کروڑ کہہ رہا ہوں. کیا صحیح ہو گیا کہ لائک کرنے والے اتنے ہیں؟ تو جن کے پاس بہت سارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری قوم اور نمرود ایک طرف تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہونے کی وجہ سے غلط تھے کیا؟ کیا یہ معیار ہے صحیح اور غلط کا؟ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ قرآن حدیث کو مانا جائے، یہ دین کا مصدر ہے، بنیاد ہے. اور قرآن حدیث کو کیسے مانا جائے؟ جیسے صحابہ کرام نے مانا. یہ پابندی ہم نہیں لگا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہم سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، آپ 5 آدمیوں کو لائیے اور قرآن پڑھائیے، سب ایک جیسا سمجھتے ہیں کہ منکرین حدیث نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے علماء نے سالوں پہلے کی بات ہے، سارے منکرین حدیث کے گروہوں سے چیلنج کیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو چلیے قرآن کی روشنی میں بغیر کسی حدیث کا سہارا لیے ہوئے 1 رکعت نماز بتائیے، ہم مان لیں گے. مر گئے، آج تک نہیں بتایا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے ایک منکر حدیث کا مناظرہ ہوا، اسٹیج پہ کہا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے، یہ ایک آپ کے ہم مسلک کی لاش ہے، مر گیا وہ منکر حدیث نہیں مانتا، اب اس کو کیسے کفن پہنایا جائے گا، غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ قرآن میں اتنا تو ہے کہ قابیل کی لاش کو کوے نے بتایا، کھڈا کھود کے دوسرے کوے کو دفن کیا تو اس نے بھی دفن کیا، تو کیا ویسے ہی کوے کی طرح دفن کر دو گے؟ لاش کو جلدی سے بتاؤ کیسے دفن کرنا ہے قرآن کی روشنی میں. تو خاموش بیٹا، ہکا بکا دیکھتا رہا، کہا جلدی کرو، لاش سڑ جائے گی، آج تک پڑی رہ جائے گی. قرآن سے آپ پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتے. قرآن اللہ کا کلام ہے، جامع ہے، لیکن ہم سب چیز سمجھ سکتے ہیں کیا؟ ہر ایک کی سمجھ اور برابر ہے کیا؟ جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا کیا اتنا بعد والوں کو سمجھے گا؟ صحابہ کو صحابہ، تابعین کو تابعین، ہم کو اور آپ کو سمجھے گا؟ اور اللہ کا جتنا علم ہے قرآن کے باریکیاں جانتا ہے، کیا انسان سمجھ پائے گا؟ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا مراد چاہی ہے یہ رسول بتائیں گے. اور رسول نے اس کو بیان کیسے کیا؟ عمل سے، تعلیم سے، تقریر سے، زبان سے، حدیثوں میں. اور اس پر عمل کس کو کروایا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے کے ہی وہ لوگ تھے، اس زمانے کی عربی کو سب سے اچھی طریقے سے جانتے تھے. بعد کے لوگ ویسی عربی نہیں جان سکتے. اس زمانے کے لوگ جو تھے کا جاہلی بھی قرآن کا ایک جملہ، ایک آیت اور ایک چھوٹی سی سورت سن کے کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ان کی عربی دانی اتنی اعلیٰ، اتنی گہری بصیرت تھی کہ قرآن کو سنتے ہی کہہ دیتے تھے ما ھذا قول البشر. عربی میں آج کا کوئی علامہ بھی آ جائے، غلام پرویز گامدی فلاں اور فلاں، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لغت سے قرآن حل کر لیں گے، نہیں کر سکتے. جیسے صحابہ عربی سمجھتے تھے. پھر صحابہ کرام اس زمانے کے محاوروں سے واقف تھے، ماحول سے واقف تھے، کس محاورے کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. قرآن انہی کی زبان میں اترا. صحابہ کرام کون سی آیت اور کون سی سورہ کس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں اتری یہ بھی جانتے تھے. بیک گراؤنڈ، پس منظر کو جاننے سے قرآن کے آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. صحابہ سب سے اچھا جانتے تھے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں کس موقع پر نازل ہوئی میں خوب جانتا ہوں. پھر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. اگر کوئی آیت کے سمجھنے میں غلطی ہوتی تو آپ کی طرف رجوع کرتے، ایک دوسرے سے رجوع کرتے، مذاکرہ کرتے، سمجھ جاتے. تو جتنا قرآن اور حدیث کا معنی مطلب اسلامی عقیدہ صحابہ نے سمجھا، میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کیا بعد والے اتنا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے صحابہ کرام نے جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا، یہ تو عقلی باتیں ہوئی جو انسان اگر غور بھی کرے تو سمجھ میں آئے گی. ابھی میں ایک سوال کروں، یہاں ہمارے اسلاف کی بہت سی عبارتیں ہیں. آپ عقیدے کی کتابیں اٹھائیے، تابعین، تابعین، محدثین، ائمہ ہدا، ان کے بعد کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اہل السنہ والجماعہ میں، انہوں نے ان کی عقیدے کی کتابیں اٹھائیے. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں
امام طحاوی رحمہ اللہ کی العقیدۃ الطحاویہ، یہ حنفی کہلاتے ہیں، پرانے حنفی، آج کے نہیں۔ ابھی ہندوستان کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ ہندوستان میں جو حنفی ہیں وہ چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، وہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا ہے؟ اشعری اور ماتریدی ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن اسحاق، امام بخاری، تمام محدثین، تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ یہ نہیں مانتے۔ یہ اہل تصوف اور اشعریت اور ماتریدیت کے حوالے سے ایسی کئی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے، پوچھ لیجئے ان سے۔ یہ امام طحاوی جو حنفی تھے، ان کی عبارت سنیے صحابہ کے بارے میں، عقیدے کی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، اہل حق، عقیدہ ہے ہمارا، محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم افراط نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کہ ان میں ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے۔ براءت کا لا تعلقی، ولا اور برا دوستی اور دشمنی، کسی ایک صحابی سے بھی بغض اور دشمنی نہیں رکھتے۔ آج ہمارے یہاں ایسے بہت سارے لوگ محقق جو ہیں تو علم کے دعوے دار، لیکن علم ان کو معلوم نہیں ہے، قرآن حدیث کے عقیدے سے واقف نہیں ہے، صحابہ تابعین طب تابعین کے متفقہ عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان کی کلپ اور ان کی تقریریں سن کے گمراہی کا شکار ہو رہا ہے۔ بہت نازک بات ہے میرے بھائیوں، نظر رکھیے اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر۔ یہ جنت اور جہنم کا سودا ہے، دنیا میں 10 بار لٹ گئے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دین ایک بار بھی لٹ گیا اور اسی پہ مر گئے، ہمیشہ کا بھیانک عذاب دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی معاملہ ہے، مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی والوں نے بیان کر دیا خلافت و ملوکیت میں کہ ان پہ تنقید کریں گے، کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں، صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، نوٹ کیجئے، یہ گمراہی ہے ان کی جو صحابہ کرام کو عام انسانوں کی طرح تنقید کے لائق اور تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ یہ ہماری تاریخ صرف نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو رد کیا تو قرآن حدیث کو رد کیا۔ ایک صحابی کو اگر آپ نے غلط کہا، ایک، ہم یہ نہیں کہتے وہ نبی تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی غلطیاں جو بیان کی جاتی ہے، نمبر 1 یا تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، نمبر 2 یا تو غلطی ہوئی ہے تو وہ اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی پر گناہ نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے جیسے مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ نمبر 3 اگر ان کی غلطی واقعی میں غلطی ہے تو ان کی نیکیوں کے سامنے ان کی غلطیاں بہت معمولی ہیں، ان کی غلطی بوند ہے، قطرہ ہے، تو ان کی نیکیاں سمندر ہے۔ اور قرآن کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو صحابہ کرام کی برائیاں رہی ہی نہیں۔ تیسرا چوتھا یہ کہ صحابہ ہوں عام مسلمان ہو، توبہ استغفار مسلسل کرتے ہیں، اگر غلطی ہوئی تو توبہ استغفار کیا، ختم ہو گیا۔ اور 5ویں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئیں اور جو ہونے والی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہے اس سے رافضی راضی نہیں ہے، جس سے رافضی راضی نہیں ہے اس سے مرزا انجینئر راضی نہیں ہے، اور جو اس سے خوش ہے اس کی کلپ سن رہا ہے وہ بھی امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم، بعض صحابہ کے خلاف اپنی زبان تان کو دراز کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس عبارت میں پڑھیے اور پھر اس کی دلیل سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی محبت میں افراط نہیں کرتے، ان کو ان کے مقام سے اونچا نہیں اٹھاتے، اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھے۔
یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور کیوں ہے ابھی آئے گی دلیل. قرآن اور حدیث کا یہ تقاضا ہے. یعنی ہمارے صحیح مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں, اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم ان سے نفرت کریں. اب اگر کوئی شیعہ کا ساتھ دے رہا ہے, رافضی کا, جو ابوبکر صدیق عمر فاروق کو پر لعنت بھیجتا ہے صبح شام, آ رہی ہے کلپ, کتابوں میں موجود ہے, اب تو ثبوت آ رہے ہیں کہ ان کا امام جماعت کے بعد دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ لعنت بھیج ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی عائشہ حفصہ پر, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میرے موبائل میں ہوگی ایک کلپ ابھی ایرانی, اور ہمارے اخوان المسلمین جماعت اسلامی کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں. مرزا انجینئر ان کا ساتھ دیتا ہے, صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, امیر معاویہ کو برا بھلا بولتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اہل حدیث نہیں ہے وہ, ایک صحابی کو جو برا بھلا کہے وہ اہل حدیث نہیں ہے, لکھ لے, خوش فہمی میں نہ رہیں. ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے, ہم اس سے نفرت کریں, اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کی تائید کر رہے ہیں. بدعت میں, غلط عقیدے میں ہم اس کے معاون و مددگار ہیں, ہم بھی گمراہ ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, اور انہیں خیر کے علاوہ کسی اور چیز سے ان کا ذکر کرتا ہے. محرم آتا ہے, اب تو محرم کی بھی پابندی نہیں ہے. واقعہ کربلا میں یزید کے ساتھ پھر ان کے باپ معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اس حضرت عمر نے. عمر بھی برے ہو گئے, حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے باقی رکھا, وہ بھی برے ہو گئے. آپ دیکھیے مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت, حضرت عثمان غنی کو پڑھنے کے بعد جو ہے آدمی کے دل میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے. اور آپ حدیثوں کو پڑھیے, سلف کی کتاب پڑھیے, تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان کی عزت بڑھے گی, عقیدت و احترام بڑھے گا. یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ شیعوں کو خوش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, گمراہی ہے. اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان آج کل کے کچھ ایجنٹ جو یہودیوں اور رافضیوں کے ایجنٹ ہیں, لکھ لیجئے, یہودیوں اور رافضیوں کے. روافظ یہود کے گدھے ہیں, ہمارے پرانے علماء نے لکھا, روافظ یہود کے گدھے ہیں. پوری تاریخ میں روافظ نے اہل سنت کو قتل کیا, آج بھی کر رہے ہیں. غزہ کے قتل عام میں وہ شریک ہیں, شام کے مسلمان سلفیوں اور سنیوں کو مارنے میں وہ شریک ہیں, ثبوت سامنے آ چکے ہیں. عراق میں قتل عام کر رہے ہیں سنیوں کا, یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر روافظ قتل کرتے ہیں سنیوں کا, آج جاری ہے. ایران میں ہر روز کوئی نہ کوئی سنی قتل کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. مسجد بنانے کی اجازت نہیں ملتی. ہمارے اخوانی ان کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں, سعودی عرب پہ تنقید کرتے ہیں, جو توحید کا علمبردار ہے. کوئی اگر اخلاقی غلطی ہو جائے تو اس کو ہنگامہ مچ جائے گا, اور یہاں شرک ہو رہا ہے. صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کہ کوئی بات نہیں, ہمیں مفاہمت اختیار ہے. روافظ سے, اہل بدعت سے مفاہمت, اتحاد, اور اہل حق سے, اہل الحدیث سے نفرت, یہ الٹا کام ہے. بدعت اور شرک آدمی کی عقل کو پلٹ دیتی ہے, معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا دیتی ہے. اسی میں یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو کہا کہ اگر کوئی صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا تو ہم بھی اس کو بغض رکھیں گے, نفرت کرتے ہیں. اور صحابہ کے کو خیر کے علاوہ کسی چیز سے ذکر کرے تو ہم کو اس سے نفرت کرنی چاہیے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, اور ہم صحابہ کرام کا خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ذکر نہیں کرتے, ان پہ تنقید نہیں کرتے. ہم تنقید سے بالاتر ہیں. وہ کیوں ہیں ابھی ہم جانیں گے. یہ ہماری بنیاد ہمارے اپنے دماغ کی وجہ سے نہیں ہے, قرآن حدیث اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے آگے کہتے ہیں شیخ امام طحاوی کہ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ, ان سے محبت کرنا صحابہ سے دین ہے, تاریخ نہیں ہے, دین ہے. اللہ اور رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو. اللہ کی قسم انہوں نے ایک مد اور آدھا مد, کلو آدھا کلو اناج اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو تم بعد میں آنے والے اس کے مقابلے میں اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو. احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے. میرا خیال ہے کہ اڈانی امبانی بل گیٹس اور بڑے بڑے جو ادیوگ پتی ہیں وہ بھی شاید اتنا سونا کما نہیں پائیں گے, خرید نہیں پائیں گے, اور آ جائے تو کوئی اتنا خرچ نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی اتنا کما لے اور خرچ کر دے
تو عہد اول کے صحابہ کرام نے جو اللہ کے راستے میں کلو آدھا کلو مد آدھا مد، کلو آدھا کلو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مد اس سے کم زیادہ ہوگا، خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہوگا۔ کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ برا بھلا مت کہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب میری صحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ، رک جاؤ میرے صحابہ کا ذکر ہو تو۔ اور ایسی اور کئی حدیثیں ہیں، اقوال صحابہ ہیں۔ تو اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، ہاں، اور احسان ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ شیعہ جو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کو غاصب کہتے ہیں کہ علی کا حق چھین لیا، غصب کر لیا، اور سارے صحابہ اس وجہ سے مرتد ہو گئے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی کو خلیفہ۔ یہ روافظ کا عقیدہ ہے، ان کے نزدیک سب سے اہم عقیدہ امامت کا ہے۔ اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کو جو ہم خلیفہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اہل بیت کے، حضرت علی کے حق کو چھیننے والے، غصب کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے مرتد ہو گئے، اسلام سے باہر ہو گئے۔ سارے صحابہ 4-5 کے علاوہ، انگلیوں پر گننے والے چند صحابہ کے علاوہ، ان کا عقیدہ ہے سب کافر ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، مرزا علی انجینئر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ روافظ سے پینگیں بڑھائی جائے۔ صحابہ کرام کی شخصیت کا اختلاف ہے نا، یہ تاریخی بات ہے۔ یہ آپ سن رہے ہیں کہ دین ہے، صحابہ سے کے تعلق سے ہمارا محبت کرنا، ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا، یہ دین ہے۔ ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے۔ یہ کفر ہے۔ جب آپ صحابہ سے راضی نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مان رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے شرح اصول السنہ، اس میں بالکل شروعات کرتے ہیں۔ میرے سعودی عرب میں جب میں تھا تو اس کے دروس ہو رہے تھے، کہ پہلے دوسرے جملے پر 1-1 گھنٹے کا درس ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں میں صرف ترجمہ اور 1-2 جملے کہوں گا، اسے سنیے ضرور۔ حافظ صاحب سے آپ لنک لے کے، ابھی وہ ادھوری ہے، کتاب کا درس دینا باقی ہے، یعنی اس کے 7-8 درس ہوئے تھے مدینہ میں۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل کی شروعات جو ہوتی ہے کتاب کی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے، امام احمد بن حنبل، ہم ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، دلیلوں سے جو بات کہے ہمارے لیے سراخ ہو۔ اور یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے میں اہل سنت والجماعت میں اختلاف نہیں کے برابر ہے، بنیادی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصول السنہ، امام احمد کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے حمد و صلات کے بعد، اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم۔ کاش اگر اس کے لیے وقت ملتا، دروس کا سلسلہ اگر ہو تو دروس لیجیے علماء سے، تو اس ایک جملے کو ایک کتاب میں لکھا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، علماء سلف میں ایسی خوبی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہمارے یہاں سنت کے اصول، بنیاد اور سنت، بعض علماء نے، امام احمد نے عقیدے میں جو لوگ بدعت اختیار کر گئے، نئے نئے فرقے بنانے کے، اس کے مقابلے میں جو صحیح عقیدہ اختیار کیا اس کو السنہ کہتے ہیں۔ امام ابن ابی عاصم کی ایک کتاب ہے السنہ، امام خلال کی کتاب ہے کتاب السنہ، اس میں عقیدہ ہے۔ نام سن کر ہمارے ہندوستانی ماحول میں ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، نہیں، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ کہ عقیدے میں یہ جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، صوفیہ اور فلاں فلاں یہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں عقیدے کے معاملے میں سنت پر، رسول کے طریقے پہ رہنا چاہیے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ ہمارے نزدیک سنت کے اصول کیا ہے؟ التمسک، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تمسک مضبوطی سے پکڑنا کہتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کس چیز کو؟ بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا، جو طریقہ ان کا تھا اسی طریقے پہ چلنا۔ اب صحابہ جس چیز پہ تھے، کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں، عقیدے میں بھی جیسا صحابہ کا عقیدہ ہے ویسا ہمارا ہونا چاہیے۔ جیسا صحابہ کرام کی عبادت، جیسے صحابہ کرام کی عبادتیں تھیں ہماری بھی ہونی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کا اخلاق تھا، حلال حرام اور معاملات میں ان کا جو موقف تھا ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے۔ جو متفق علیہ ہے صحابہ کا،
اس میں متفق علیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں. جہاں اختلاف ہے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی بات حدیث کے موافق ہے. کبھی کبھی ان سے بھی غلطیاں ہوئی، اور کئی صحابہ کو جب حدیث نہیں ملی، ایک بات کہی، بعد میں پتہ چلا کہ حدیث ایسی ہے تو اپنی بات چھوڑ کے حدیث کو قبول کر لیا. ابھی میں ذکر کروں گا کہ صحابہ کا طریقہ تھا. تو امام احمد کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی عقیدے، طریقے اور منہج کو مضبوط سے پکڑ لینا اور اس کی پیروی کرنا، یہ اصول سنت ہے. اہل سنت والجماعت اہل حق کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے یہ، کہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا وہ ہمارا. کیوں؟ ایک اور جملہ نقل کر دو علامہ ابن تیمیہ کا. یہ جملہ ہے، اس پر بھی میں نے شرح العقیدۃ الواسطیہ میں ایک ڈیڑھ صفحے کی باتیں ہیں، میں صرف ابتدائی کے 2-3 جملے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ من اصول اہل السنہ، علامہ ابن تیمیہ، یہ جو علماء کی باتیں میں نقل کر رہا ہوں، یہ علماء کی باتیں قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں، اور یہ بڑی بابرکت اور واضح عبارتیں ہیں، اس لیے سمجھانے کے لیے میں نے اس کو ذکر کیا. کہ کہہ رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ہمارے یہاں لوگ جاہلوں کے پیچھے آج جا رہے ہیں. گمراہ کرنے والے امام، اللہ کے رسول نے ڈرایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں. اور آج ایسے امام بہت سارے ہیں دنیا میں ہمارے ارد گرد. عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں گمراہ اماموں کے پیچھے چل کے یہ سمجھتی بھی ہے، گمراہی پہ چل رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم بہت صحیح ہیں. ارے ہمارے امام بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ان کی تو ایسی ایسی کرامت ہے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پڑھایا جاتا ہے. شرک، بدعت، خرافات کی دکان سجانے کے لیے یہ الٹے سیدھے واقعات بتائے جاتے ہیں، فضائل بتائے جاتے ہیں. میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لو کہ ایک آدمی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھی، 80 سال پڑھی، زندگی بھر پڑھی، بالغ جب ہوا اس سے مرنے تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا. ایسا مان لو تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا، مان لو. تو اس کے ماننے کے بعد کیا ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی ہو جائے گی کیا؟ غور کیجئے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اتنے بڑے بزرگ گئے تو ان کی قبر پہ جاؤ، اتنے بڑے بزرگ گئے تو ان کی بات مان لو، اتنے بڑے بزرگ گئے تو انہوں نے حلال کہا حرام کہا مان لو. ان کی باتیں اگر قرآن حدیث کے موافق ہے تو سر آنکھوں پر، ان کی بات اگر قرآن حدیث کے خلاف پڑ گئی تو اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن ہم کو اگر پتہ چل گیا کہ ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے اور ہم نے وہی بات مانی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، عذاب آئے گا، اللہ پوچھے گا، بخشے نہیں جائیں گے. ہمیں اللہ کے رسول اور قرآن کی بات ماننے کا حکم ہے، فلاں اور فلاں کی نہیں. دنیا میں کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، بڑے بڑے لوگ ہر جگہ ہیں. اگر ہر جگہ بڑے بڑے لوگوں کی دیکھ کے آپ ماننے لگیں گے تو آپ کو سارے دھرم کو سچا اچھا بولنا پڑے گا، جیسا کہ غیر مسلم بولتے ہیں. سب صحیح ہے کیا؟ نہیں. ایک ہی مذہب صحیح ہے، ایک ہی مسلک صحیح ہے، اللہ کا پسندیدہ جو آسمان سے اتارا ہے، اور وہ آسمان سے اتارا وہ یا تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اور قرآن و حدیث کی صحیح مفہوم اور صحیح معنی مراد وہی ہے جو صحابہ نے سمجھایا، اور یہی بات یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کے سب سے اہم مسئلے کی بات ہے. بچے کو، عورت کو، آدمی کو سکھائیے، سیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی جہنم سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی. یہ اللہ نے ہم پر انعام احسان کیا ہے، دین اتارا حفاظت کی کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، کہ اس کو اختیار کرو تو دنیا میں بھی عزت ملے گی. غزہ میں کاٹے مارے نہیں جاؤ گے، ہندوستان میں پکڑے مارے بے عزت نہیں کیے جاؤ گے. لیکن ہم ماننے کو تیار کہاں ہیں؟ جنت ملے گی اسی کی بنیاد پر. آپ کی توحید سلامت رہے گی تبھی جنت پہ جائیں گے. اور آج جتنے بھی مسلک ہیں اہل الحدیث کو چھوڑ کر کہیں بھی توحید صاف ستھری نہیں ہے میرے بھائیوں. بہت درد مندی سے کہہ رہا ہوں. کسی کو لگتا ہے میں اختلافی بات کہہ رہا ہوں، نہیں، میں اپنے آپ کو حسب اللہ وجہ البصیرہ جو بات سمجھتا ہوں اس کا مکلف اور ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں بتاؤں، تاکہ میں تو اللہ کے یہاں بچوں، اللہ ہم سب کو بچائے. تو اللہ کے امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ من اصول اہل السنہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. اب یہ جملہ پڑھنے سے پہلے آپ کو میں پھر سے یاد دلاؤں کہ آج کل ہمارے ہاں جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے عزتی کے ساتھ، برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں،
ان کی شان میں گستاخیاں، زبانیں تان دراز کر کے ان کے حق میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے لیے زیبا نہیں ہے، غلط ہے. وہ اپنے اس باتوں کو، اب اس میں وہ مرزا انجینئر ہو، سلمان ندوی ہوں، غامدی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، روافظ ہوں، روافظ کے ایجنٹ ہوں، چیلے ہوں ہمارے درمیان جماعت اسلامی کے اور کسی شکل میں، مجھے تو کبھی حیرت ہوتی ہے. ان کے یہاں صحابہ کے بارے میں رافضیت ہے، حکام کے معاملے میں خارجیت ہے. جماعت اسلامی اور اخوانیوں میں حکام کے معاملے میں خارجیت ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی اہل بدعت کا طور طریقہ ہے. حدیثوں کے معاملے میں انکار حدیث کی خوب بو ہے، کہیں کھلا کھلا انکار ہے، کہیں چھپا ہوا انکار ہے، انکار حدیث بھی ہے. انہوں نے گمراہیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی کچھ تقریروں سے. اچھی تقریر دلیل نہیں ہے. ان کو اتنا سنا جاتا ہے، ٹی وی چینل پہ آتے ہیں تو ٹی وی چینل پہ فلموں میں تو ہمارے یہاں اسلام کی تصویر مزاروں اور درگاہوں کو بتایا جاتا ہے. کیا وہ اسلام ہے؟ جو اسلامی تہوار ہے اس کو چھوڑ کر عاشورہ کو، تعزیے کو تہوار بتایا جاتا ہے. کیا وہ تہوار ہے؟ اسلامی نہیں ہے. صحابہ کرام معیار ہیں ہمارے نزدیک. صحابہ کرام ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے، تابعین بھی نہیں جانتے تھے، اور ائمہ کرام بھی نہیں جانتے تھے، جس کو آج اسلام بنا دیا. صحابہ نے جو کہا وہ پکڑ لو تبھی آپ گمراہی سے بچو گے. تو کہا ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے یہ ایک اصول ہے، کیا کہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے دلوں کا اور ان کے زبانوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے صاف رہنا، سلامتی والا ہونا. یعنی ہماری زبانیں بھی صحابہ کے بارے میں صاف رہیں اور ہمارا دل بھی، مطلب زبان سے بھی ان کو برا بھلا نہ کہیں اور دل میں بھی ان سے نفرت اور بغض نہ رکھیں. اب جو بھی ہوں، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، فلاں اور فلاں، مرزا انجینئر، اس کو سن کے ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ہیں جو امیر معاویہ کو اور بعض صحابہ کو رضی اللہ عنہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں، وہ اس اصول میں، یہ اصول ابن تیمیہ کا اپنا اصول نہیں ہے. لکھ لیجئے. یہ آپ بولیں گے کہ ارے ابن تیمیہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، کوئی نہیں ہوتے، لیکن ابن تیمیہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اہل سنت کا اصول بتایا. اور اہل سنت کا جو اصول ہے نا، وہ قرآن و حدیث سے مستفاد ہے، نکالا ہوا ہے. ہاں، یہ چند باتیں سننے کے بعد میں اس سوال پر آؤں کہ ہم یہ جو باتیں ہیں، امام طحاوی نے کہی، امام احمد کا قول نقل کیا، امام ابن تیمیہ کا، میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہے اس میں امام بربہاری کا بھی قول ہے، شرح السنہ، شاندار عقیدے کی کتاب. میں علماء سے کہوں گا کہ اس کا درس شروع کریں. عربوں میں یہ رواج ہے، ہمارے یہاں لوگ عقیدہ جانتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، سکھانے کا رواج نہیں ہے، اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتے. ہاں، ہمارے یہاں ایک آدمی اہل حدیث بھی ہوتا ہے اور درگاہ پہ بھی جا رہا ہے. ہمارے عرفان بھائی بتا رہے تھے کچھ ایسے لوگ ہیں، تو میں نے کہا یہ درگاہ والے اہل حدیث؟ ہاں ہاں، برف جمانے والی آگ ہے یہ، یعنی فریج میں آگ، وہ برف جمتا ہے نا، آگ میں برف جم رہا ہے. یا پھر کہیں گے فریج میں آگ لگ رہی ہے. الٹا دو متضاد چیزیں ہیں نا، زندہ لاش کی طرح یہ بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ہمارے یہاں کی جہالت ہے. ہم بہت سارے لوگ ہندوستان میں، ہمارے یہاں ہمارے سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے مالیگاؤں میں دروس کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا الحمدللہ کئی سالوں سے. 2-3 کتابیں پڑھی ہے، کچھ چیزیں چل رہی ہیں. آج کل بہت سارے علماء نے شروع کیا ہے، یہاں بھی شروع کیجئے. اپنے بچوں اور بچیوں کو عقیدہ پڑھائیے. عقیدہ سعودی عرب میں یہ مسجد پڑھایا جاتا ہے. ابھی میں پوچھوں گا لا الہ الا اللہ کو ماننے کی کیا شرطیں ہیں، بہت سے اہل حدیث بھی نہیں بتا پائیں گے. یہاں اور سعودی عرب میں یہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بولیے فٹافٹ گنائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کی یہ شرطیں ہیں. ہمارے یہاں عقیدہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، سمجھا ہی نہیں جاتا. آپ دیکھیں احناف میں، ابھی میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ ہندوستان کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہیں. اب بہت سارے حنفیوں سے پوچھیے، اپنے حنفی دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. ان کو نہیں معلوم ہے. میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں اس کا تذکرہ کیا. ایک حنفی عالم نے مجھ سے کہا، تھوڑے اہل حدیث ہو گئے تھے وہ بعد میں، انہوں نے کہا کہ میں نے 3-4 حنفی مدرسوں میں پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آپ نے آج جو جمعہ میں بیان کیا
کہ احناف کا عقیدہ یہ ہے، وہ اشعری اور ماتریدی ہیں اور یہ مانتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا تھا. 3-4 مدرسوں میں پڑھا ہوا آدمی نہیں جانتا تھا، وہ بھی نہیں جانتا تھا، ہم بھی نہیں جانتے. اور ہمارا آپ کا جھگڑا ان کا جھگڑا ہوتا ہے امین رفع الیدین فاتحہ خلف الامام میں، کیونکہ وہ اس کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں. اس پہ تو حنفیوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کا حق ہی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں 4 مسلک برحق ہے، تو امام شافعی تو رفع الیدین کرتے ہیں نا، آمین بالجہر کرتے ہیں نا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرض کہتے ہیں. تو جب آپ 4 کو برحق کہتے ہو تو اس پہ لڑائی کیسے کرتے ہو؟ میں اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں، آمین اور رفع الیدین کی سنت پر عمل کروں، جو ثابت ہے، صحیح ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی چاہے مقتدی ہو، یہ صحیح ہے، بلا وجہ کی بحث لمبی چوڑی کرتے ہیں لوگ، ثابت شدہ یہی ہے. اب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو حنفی تھا، تو نے پڑھا تو غلط کیا، اور شافعی سے بولے گا تو شافعی تھا، تو پڑھا تو صحیح کیا، کیا یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ میں اپنے حنفی دوستوں سے آپ سوال کیجئے کہ اس پہ بحث مت کرو. آپ بولتے ہو نا کہ شافعی بھی صحیح ہیں، تو امام شافعی بول رہے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو اگر میں پڑھتا ہوں اور یہ بولوں کہ شافعی ہوں تو آپ بولیں گے بھی بہت ٹھیک ٹھاک، چلو کوئی بات نہیں، تم شافعی ہو. لیکن اگر میں پڑھتا ہوں اور کہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کر رہا ہوں، آپ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تو آپ بولتے غلط. نبی کی بات مان کے اگر عمل کر رہا ہوں تو آپ بول رہے ہو غلط ہے. امام شافعی کی بات مان کے کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہو صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کا درجہ آپ نے اونچا کر دیا، نبی کا یا امام کا؟ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ گستاخیاں ہیں تقلید کے نام پر اور سلسلے کی بیعت کے نام پر، کہ پیر صاحب کی بات مانیں گے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، ان کا خواب مان رہے ہیں، اس کی وہ حدیث نہیں مان رہے ہیں، گمراہی ہے. اور ایسے لوگ ہمارے ہاں پیچھ میں گھوم پھر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے وہ مسلمان ہی ہے نا، چلو اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں. نہیں، وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں. آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں ان کو. نہیں مانتے ہیں پھر وہ اپنا انجام جانے، لیکن آپ کا فرض ہے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے ہمیں. تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ کہاں سے آئی، کس بنیاد پر؟ امام احمد ابن تیمیہ، امام بربہاری اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے امام بربہاری کی شرح السنہ کا ذکر کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحابی پر اگر کوئی تان و تشنیع کرتا ہے ایک پر، تو وہ زندیق ہے، بے دین ہے. امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو کوئی برا کہتا ہے تو جان لو کہ وہ بے دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دین کی بنیاد کو، اسلام کے راویوں کو مجروح کر رہا ہے، جن کو اللہ اور رسول نے سچا اچھا کہا، اس کو یہ برا کہہ رہا ہے. صحابہ کرام نہ ہوتے تو قرآن کو آگے کون پہنچاتا؟ صحابہ کرام نہ ہوتے تو حدیث کو کون آگے پہنچاتا؟ امام ابو ذر رازی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث اور پورے اسلام کے پہلے راوی ہیں. اب جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ اسلام کے پہلے راویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اگر صحابہ کو ہٹا دو تو قرآن بھی نہیں بچے گا، حدیث بھی نہیں بچے گی. ایک پہلو تو یہ ہے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہم نے کہی کہ صحابہ کرام کو کیوں ماننا، تو اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. میں صرف 1-2 کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ دوسرا پہلو اور زیادہ اہم ہے. یہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میں بھی بیان کرتا رہا ہوں، آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے رہیں کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پسندیدگی، ان کے ایمان کو صحیح ایمان قرار دیا، ان کی تعدیل فرمائی. جیسے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی سورہ فتح کی، 2 آیتیں پہلے بعد کی پڑھ لی، بعد میں پہلے پڑھ لی، یہ الٹا نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت رضوان، حضرت عثمان کے قتل کی جب جھوٹی خبر ملی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا اور ایک ہاتھ اپنا قرار دے کے کہا کہ بیعت لیتے ہیں، ہم انتقام لیں گے. 1400 سے 1500 صحابہ کرام اس میں تھے، سب نے بیعت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ لا يدخل النار احد من بايع تحت الشجرہ، ان میں سے کوئی ایک انسان بھی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی، یعنی صحابہ نے جو بیعت رضوان میں شریک رہے. یہ 1400-1500 صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا. بعض روایتوں میں 1400 ہے، بعض میں 1500، اس لیے دونوں کو کہہ رہا ہوں. اور اس آیت میں کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہے. اس میں ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان کے تو بارے میں ہی معاملہ تھا، اور اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا.
اب جو روافظ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ اس آیت کا رد کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے راضی ہوا، آپ کہہ رہے ہو آپ راضی نہیں ہیں. ہاں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جنت میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جہنمی ہے. تو قرآن حدیث کا انکار کرنے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ایک آیت اسی سورے میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک گھنٹہ چاہیے اس کی تشریح کے لیے اختصار کے ساتھ کہ یہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، مہربان ہیں، رحم دل ہیں. اس میں ایک اصول آتا ہے ولا اور برا. یہ بھی اچھی طریقے سے آپ علماء سے بعد میں ضرور سمجھیں. یہ توحید کا تقاضا ہے، اس کے بغیر آپ کی کسی کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ کس سے ہمیں دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی. اس کا معیار کیا ہو. اگر ایک مشرک اور کافر ہے تو ہمارا باپ ہو، سگا بھائی ہو، وہ ہماری محبت کا، دلی محبت کا اہل اور لائق نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہوگا حقیقی طور پہ. اور اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، توحید والا ہے، تو وہ افریقہ کے کسی جنگل میں رہنے والا سیاہ فام ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کی گردن کاٹ دی. یہ صحابہ تھے، ان کی دوستی دشمنی رشتہ داری کی بنیاد دین تھا. ہاں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں. آج ہمارے یہاں غزہ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم چیختے بلبلاتے ہیں. ہونا چاہیے، کہیں بھی مسلمان کو کانٹا چبھے ہر مسلمان کو درد ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پڑوس میں جو مسلمان ہیں ہم اس کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی چغلی کر رہے ہیں، اس کی ترقی پر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. ہاں، اس کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. تو غزہ کا مسلمان آپ کے پڑوس میں آ جائے گا تو آپ اس کی بھی ٹانگ کھینچیں گے، اور یہودی مار رہا ہے تو آپ کو درد ہو رہا ہے. وہ غلط ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ اور غلط ہے، آپ بھی جو کر رہے ہیں غلط ہے. صحابہ کرام کی یہ صفت تھی رحماء بینہم. ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہماری محبت کے لائق ہے، محبت کا قابل ہے، اس کے لیے قربانی دی جائے گی جیسے صحابہ کرام دیتے تھے. موقع نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. رحماء بینہم، یہ ان کے ولا اور برا، دین کی بنیاد پر دوستی اور دین کی بنیاد پر دشمنی ان کی توحید اور عقیدے کی بنیاد پر تھا. یہ ظاہر کرتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں نے کہا کہ لمبی تقریر کر سکتے ہیں اس پہ آگے. ہاں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا بات ہے، غور کیجئے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع کی حالت میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یعنی عبادتیں کر رہے ہیں. جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، ظاہر میں عبادت میں لگے ہیں. اور ایسا نہیں کہ منافقین کی طرح عبادت کرنے تو آ گئے، دل میں کفر و شرک ہے، نہیں. ان کو ظاہر میں آپ رکوع سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں. اور قرآن کا اگلا جملہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل، اس کی مہربانی اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں. یہ اللہ کی گواہی ہے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام جھوٹے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ کی خوشنودی کی طلب ہے، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اخلاص ہے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اور شیعہ کہتا ہے کہ وہ منافق تھے تو قرآن کی مانیں گے یا رافضی کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے یا خلافت و ملوکیت پر ایمان لائیں گے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ارے وہ علامہ دانشور، کتنا بھی دانشور ہو، قرآن کے خلاف بات ہے تو ہمارے پیروں کے نیچے ہونا چاہیے بات. کہا یہ ایک آیت میں نے اور پیش کی. اس کے علاوہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے. ہاں، اور مہاجرین اور انصار، اس میں مہاجرین کا ذکر پہلے ہے، انصار کا بعد میں ہے، اس لیے مہاجرین کا درجہ اونچا مانا جاتا ہے. قرآن میں ہر جگہ اللہ نے مہاجرین کا ذکر پہلے کیا. اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، بھلائی کے ساتھ، صحابہ کے بعد بعد والے صحابہ، اور صحابہ کے بعد ابتدائی صحابہ کے بعد بعد والے، اس میں وہ بھی آ گئے، حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے، خالد بن ولید بھی آ گئے، ہاں وہ سب بھی آ گئے. اور پھر ان کے بعد تابعین آ گئے. اور قیامت تک کے جو لوگ دلیل کی روشنی میں صحابہ کے طریقے کو، منہج کو اختیار کرتے ہیں، یعنی جو سلفی ہیں، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جو ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے. اب جو ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن صحابہ، انصار اور مہاجرین کے تعلق سے اس میں گارنٹی ہے. ایک وہ جو انصار اور مہاجرین
میں سابقین ہیں، ایک وہ جو ان کے بعد ہیں اور پھر تابعین ہیں، ان سے اللہ راضی ہو گیا، اور قیامت تک آنے والے۔ اس کا الٹا معنی یہ بھی ہوا کہ جو صحابہ انصار اور مہاجرین میں سبقت کرنے والوں کے طریقے پہ نہیں ہیں، سلف کے منہج پر نہیں ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کے میں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ایک ہے منطوق، ایک ہے مفہوم۔ یہ اصطلاح کا لفظ ہے، علماء سمجھتے ہیں۔ مفہوم کہتے ہیں کیا الٹے مفہوم کو، معکوس معنی کو، کہ مفہوم مخالف جس کو کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے ان کے الٹ جو ہیں ان سے راضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی کیوں ہے؟ یہی ہمارے عنوان کا جواب بھی ہے، انہیں سب گھراؤ آتا ہے۔ کیوں راضی ہے اللہ؟ مطلب اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جس کا عقیدہ خراب ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا کیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ غلط عقیدے والے سے اللہ راضی ہوگا؟ نہیں۔ اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ صحیح ہے، یہ اللہ کی طرف سے تعدیل ہے۔ مطلب ہمیں وہی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا تھا۔ قرآن کو جو نہیں مانتا یا قرآن کو غلط مانتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا کیا؟ اس کا مطلب صحابہ کرام قرآن کو جیسا سمجھتے تھے، مانتے تھے، وہ صحیح تھا۔ قرآن کی جو تفسیر کرتے تھے وہ صحیح تھی۔ مجموعی طور سے انفرادی خطا کی تصریح اصلاح ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی عبادت، صحابہ کرام کا حلال حرام، صحابہ کرام کا منہج اور مسلک اگر غلط ہوتا تو اللہ ان سے راضی ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ان کا مسلک صحیح ہے، اور جب ان کا مسلک صحیح ہے اور اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ اس مسلک سے اللہ راضی ہوا، تو ہم صحابہ کے مسلک سے ہٹ کر اگر فلاں علامہ، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، فلاں پیر صاحب اور فلاں بزرگ رافضیوں، صوفیوں، یونانیوں اور فلاں کے فلسفوں پر مبنی دین کو مسلک بنا کے اختیار کریں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی کتنا بھی شور بالا، بہت تعداد ہو، ایک تقریر کرنے بیٹھتے ہیں یا ایک اسپیچ آتی ہے تو ان کو 1 کروڑ لوگ سنتے ہیں، لیکن اگر اللہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے وہ بیان کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ ہے معیار قرآن دے رہا ہے ہمیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ جو عقیدے کی عبارتیں پڑھی، امام احمد کی، امام طحاوی کی، امام ابن تیمیہ کی، امام بربہاری کی تحریروں کی طرف اشارہ کیا، اور سب عقیدے کی کتابوں میں ملے گا۔ کسی نے حضرت امام نسائی سے پوچھا کہ اگر امیر معاویہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر صحابہ کرام اسلام کے قلعے کے سمجھ لیجیے کہ دیواریں ہیں، اور امیر معاویہ بھی۔ یہ دیکھیے کہ امیر معاویہ تو کہا انما الاسلام کدار، کہ اسلام یہ امام نسائی ابو عبد الرحمن نسائی سے پوچھا گیا کہ معاویہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انما الاسلام کدار، اسلام ایک گھر ہے، گھر کی طرح ہے، لہا بابن، اس کا ایک لہا بابن، اس کا ایک دروازہ ہے، فباب الاسلام ہے، فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کے دروازے صحابہ ہیں۔ آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے جانا پڑے گا۔ فمن آذ الصحابۃ انما اراد الاسلام، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، صحابہ پر الزام تراشی کی، بہت غور سے سنیے، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ اس جملے میں دیکھیں کیا ہے وہ، کہ جس نے صحابہ کو نشانہ بنایا، تکلیف دی، تو اس نے اسلام کو نشانہ بنایا۔ اس کا ارادہ، ٹارگٹ اسلام ہے، صحابہ نہیں ہے، اسلام ہے۔ کمن نقر البابا یرید دخول الدار، ایسے ہی جیسے کوئی آدمی دروازے کو دستک دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ گھر میں داخل ہو، تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اس گھر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یعنی اسلام کو، ان کے گھر کو۔ فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، تو جس نے معاویہ کو نشانہ بنایا رضی اللہ عنہ، امام معاویہ، امیر معاویہ کو جس نے نشانہ بنایا، اس نے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا، صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا ہے، اور جو صحابہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ تہذیب الکمال میں یہ نقل کیا ہے یہ روایت۔ تو ان اقوال کو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حدیث کے ایک آیت اور پیش کر دوں، سورہ بقرہ کی آپ نے بہت بار سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے۔ کون تم؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن کی آیت اتاری تو کس سے خطاب کر رہا ہے اللہ؟
کہ یہ یہودی، یہ غیر مسلم اگر ویسے ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو، تم سے مراد صحابہ کرام، جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، قرآن ہے یہ، قرآن غور کیجئے، اللہ کا کلام، تو جیسے تم ایمان لائے ہو اگر یہ لوگ بھی ویسے ہی مومن ہو جائیں نا تو ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام ہدایت پر تھے کہ نہیں تھے؟ اور اللہ قرآن میں معیار بنا کے پیش کر رہا ہے کہ ایمان والا بننا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تبھی تم ہدایت والے ہوگے۔ ہاں، قرآن کی اور بھی آیتیں، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ سب کے سب ہدایت پر تھے۔ اب کوئی اگر ان کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ خود غلط ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے۔ کوئی ان کو غلط کر رہا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ کوئی ان کے عقیدے کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ ایک آیت اور ایڈ کر لیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ 15 منٹ ہے نا، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے حق کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن حدیث آ گئی ہے، حقائق واضح ہو گئے ہیں، لیکن اب اس کو نہ مان کے رسول کے خلاف جا رہا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ عید میلاد النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ آپ کی حیات طیبہ میں کئی بار 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول آیا، کبھی آپ نے نہیں منائی، 15 شعبان نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، لیکن بندہ مانتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور رسول کے طریقے پہ نہیں چلتا، رسول کے علاوہ دوسروں کے طریقے پہ چلتا ہے۔ تو ہدایت آ گئی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، لیکن اس پر نہ چل کے دوسری چیزوں پر چل رہا ہے۔ ایسے سب عقیدے میں بھی، عمل میں بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ کہتا ہے نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ علم کے ساتھ ہے، احاطے کے ساتھ ہے، قدرت کے ساتھ ہے، لیکن بذات اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کی علماء نے کہا کہ کم و بیش 1000 دلیلیں ہیں، 1000 قرآن حدیث کی۔ بندہ نہیں مان رہا ہے، صوفی ہے، کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں، آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ جیسے ہندو کے شنکراچاریہ جو پرانے گزرے ہیں، ان کا عقیدہ تھا ہر چیز میں پرماتما ہے، یہ وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود شرک اور کفر کی سب سے گھناؤنی شکل ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو یا کسی ایک مخلوق کو آپ نے اللہ کے علاوہ معبود مان لیا تو وہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور وحدت الوجود کا ماننے والا تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو جس بت کو پوجتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب جن کی آج بہت سے اہل حدیث نوجوان تقریریں سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں، اچھا دیتے ہیں، وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ انتہائی سڑا عقیدہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک شرک ہے وحدت الوجود۔ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ابن عربی کا عقیدہ ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو توحید والا بھی کہتے ہیں، اور ابن عربی کے اس عقیدے کو صحیح کہتے ہیں، ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ ہاں، علامہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی کتابوں میں شرک اور کفر نہیں ہے تو دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے، اور اس کو صحیح بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار ابن تیمیہ کا رد کر رہے ہیں، جنہوں نے ابن عربی کا رد کیا ہے، وحدت الوجود کا رد کیا۔ عالم نہیں ہے نا وہ، لا الہ الا اللہ ہی نہیں سمجھا۔ بہت پھر سے جملہ بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ جس کو پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس کو سمجھے مانے بغیر آپ جنت میں کوئی انسان نہیں جا سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر اسرار نے، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے، اور دوسرے جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں، انہوں نے یا تو اس کو الٹ دیا یا سمجھا ہی نہیں، ادھورا سمجھا۔ دوسری چیزوں کی بات چھوڑیے، کتنا اہم ہے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو سوچئے کتنے لوگ ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی غلط باتوں کو صحیح اور دین مان رہے ہیں۔ تو ماننا ہے، اگر آپ کو بچاؤ کرنا ہے تو جو سیف سائیڈ ہے دین کی، وہ منہج سلف ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو رسول کی ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تو مومنین صحابہ تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اگر کوئی اختیار کرے گا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اسی پہ چلنے دیں گے۔ اس کی اصلاح مشکل ہے، جب اللہ توفیق نہیں دے گا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، بھیانک عذاب، موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کسے؟ جو صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا۔ تو یہ چھوٹی بات ہے،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے، ہمارے بچے جہنم میں نہ جائیں، ہم بھی جنت میں جائیں بچے بھی، تو ان کو یہ سکھانا ہوگا کہ جنت کا راستہ سلف کا، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کی۔ اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان میں سے کسی کو گالی نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں جن لوگوں نے فتح مکہ سے، فتح کا کئی تشریح کی، فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور جو لوگ اس کے بعد قتال کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے فتح سے پہلے قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا درجہ اونچا ہے۔ صحابہ میں جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، قتال کیا، ان کا درجہ اونچا ہے، اور جو بعد میں ہے ان کا درجہ۔ لیکن دونوں کے بارے میں یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہر نوجوان یاد کر لے، حفظ کر لے، رٹ لے، اور اس کا معنی بھی اللہ نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دونوں میں درجے کا فرق ضرور ہے، لیکن اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ بھلائی، جنت، دونوں سے وعدہ ہے۔ جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے، قتال کیا، جہاد کیا، خرچ کیا، اور جو بعد میں، اب امیر معاویہ بھی اس میں آ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا، اس میں امیر معاویہ، ابو سفیان بھی آ گئے، اور پہلے والوں میں تو اونچے درجے والوں میں تو ابوبکر صدیق، عمر۔ اب جو ان کو برا بھلا کہے، ان پہ تنقید کرے، وہ قرآن کی اس آیت کو مان رہا ہے کیا؟ نہیں مان رہا ہے۔ یہ چند باتیں اس تناظر میں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کا منہج ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا منہج تھا کیا؟ وہ ہدایت پر تھے، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان کامل، اللہ کا پسندیدہ ایمان تھا، اس کی دلیلیں ہیں۔ اسی طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس کی دلیلیں ہیں۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اگر کوئی راوی کو حدیث کو بیان کر رہا ہے تو ہم دیکھیں گے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ صحابی نے کہا ہے تو پھر اس کو جانچنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جس کی تعدیل اللہ نے کی ہے، رسول نے کی ہے، اس کی انسان جرا نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے کہا یہ اچھا ہے، ایماندار، امانت دار ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ بے ایمان ہے؟ اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم اللہ کی بات کا رد کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے صحابہ کرام میں انصار مہاجرین کے درجات، مہاجرین سب کے سب جنت میں ہیں۔ انصار کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ ایمان کی علامت ہے کہ انصار سے محبت رکھے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انصار سے بغض رکھے۔ یہ مسند احمد، بخاری، مسلم اور یہ کئی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ اسی طرح بدری صحابہ کی تعریف کی گئی۔ صحابہ کی اتباع کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میزان بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے نجات پانے، سب جہنم کے راستے پہ ہوں گے سوائے ایک کے۔ اکثریت غلط ہوگی۔ ہمارے لوگ بولتے اتنے لوگ غلط ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا اتنے لوگ غلط ہیں، 72 غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا جو جنت کے راستے پہ۔ کون ہوگا؟ آپ حدیث جانتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں یعنی اللہ کے رسول، وہ سنت ہے، حدیث ہے، اس کو ماننے والے اہل سنت، اہل حدیث، اور میرے صحابہ، یہ صحابہ جماعت ہے، اہل السنہ والجماعہ۔ اس حدیث سے نکلا ہے یہ نام۔ بدعتیوں کے مقابلے میں اہل حدیث کو، اہل حق کو اہل السنہ کہا جاتا ہے، جیسے ان کو اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، علم ہے نہیں اور علم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی عجیب باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام سے متعلق ہمارا یہ ذکر ہے کہ یہ سب کے سب خیر پر تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ فضیلت کیوں تھی؟ ان کا موقف کیا تھا؟ ہاں، وقت بہت کم ہے جی، ہاں میں 10 منٹ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ کہ پہلی چیز یہ کہ صحابہ کرام کے اندر اخلاص تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، توکل، صبر و ثبات، ہاں، اللہ اور رسول کے حکم پر سب کچھ قربان اور نچھاور کر دینے کا جذبہ، اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت، اللہ اور رسول کی بات آ جانے کے بعد اپنے دماغ کی بات، فلاں اور فلاں کی بات سے قرآن حدیث کا معارضہ نہیں کرتے تھے کہ قرآن آ گیا، اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی تو میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک صحابی بھی نہیں کہے گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ تو یہ کہتے تھے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے یہاں یہ بڑا ایک مسئلہ آج کل چلتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں،
تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. لوگ کی مت دیکھیے، اصول دیکھیے، حالات دیکھیے. ہمارے یہاں بھی اب لوگ کہتے ہیں، اب لوگ کیا عالم ہیں؟ ہاں تو لوگ تو عالم کو جاہل اور جاہل کو عالم بنا کے پوج رہے ہیں، جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، علماء کو ان لائک کرتے ہیں، سعودی عرب کی تنقید کرتے ہیں جو توحید کو پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں، جس کے ملک میں خود مانتے ہیں بدعتی لوگ کہ وہاں شرک بدعت نہیں ہے کھلے طور پہ. اور جہاں قبر پرستی ہو رہی ہے، جہاں صوفیت کا اڈا ہے، ترکی میں، ایران میں، جہاں ابوالعلو فیروز کی قبر پر جشن منایا جاتا ہے جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اس کو لوگ پوج رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کو بتاتے ہیں اسلام کا ہیرو ہے. وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ کبھی نہیں. کبھی کرے گا تو دکھاوا، سمجھ لینا دھوکہ ہے، چال ہے، دھوکہ دینے کی کوشش ہے. چنانچہ پہلی بات کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. یہ چند 2-3 اصول بتا رہا ہوں چند تھوڑے سے وقت میں. صحابہ کا منہج طریقہ کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. قرآن حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد ایک صحابی کا یہ طریقہ نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بھول گیا ہو یا اس کے مقابل میں کوئی معارض ہو، الگ بات ہے. لیکن حدیث رسول آ گئی تو اس پر سر جھکا دیتا، اس کا معارضہ اپنی عقل سے نہیں کرتا، اس کا رد کسی کے قول سے نہیں کرتا. اس کی کتنی دلیلیں دے. اس بات کی دلیل میں پورے صحابہ کرام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں آپ دلیلوں کو، مثالوں کو جمع کریں تو آپ کو موٹی کتاب تیار کرنا پڑے گی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر بنایا تھا حضرت اللہ کے رسول اللہ نے اور بھیجا تھا، وہ کچھ دور جا کے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے رسول اللہ کی وفات ہو گئی، تو وہیں رکا ہوا تھا. ان کے آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا، ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے کہا کہ جیش اسامہ کو واپس بلا لو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مت بھیجو، کیونکہ مدینہ خالی ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، نئے نئے لوگ سر اٹھا رہے ہیں، مرتدین، زکوٰۃ کو نہ دینے والے، جھوٹے نبی کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم، مجھے اگر مدینہ میں رہتے ہوئے بھیڑیوں اور کتوں نے نوچ بھی لیا تو اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا. اس لشکر کو میں نہیں روک سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ایک صحابی نے، عمران بن حسین نے، کہ حیا صرف خیر لاتی ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ صحیح بات ہے، بعض حکماء نے بھی یہ کہا. وہ غصے سے لال ہو گئے. ہاں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور دوسرے کا قول پیش کر رہا ہے. اس لائق ہے کہ تجھ کو جیل میں ڈال کے کوڑے مارے جائیں. نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور کی تائید میں بھی بات کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ اتنی جرأت کرتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور آپ کسی مقلد سے، کسی صوفی سے حدیث پیش کرو تو کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن میں میرے عالم سے پوچھوں گا، میرے مولوی صاحب اس کو مانتے کہ نہیں مانتے. ہاں، مولوی بولے گا تو حدیث مانو گے؟ نہیں، ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ حدیث بولے گی تو مولوی کو مانیں گے. حدیث کے مطابق مولوی ہے تو مولوی چلے گا، نہیں تو نہیں چلنا چاہیے، کتنا بھی بڑا ہو، کتنے لوگ بھی لائک کرتے ہوں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کا معارضہ کسی سے نہیں کرنا. یہ میں نے 1-2 چھوٹی مثالیں دی، آپ بہت سی مثالیں جانتے. عقیدہ ایک دوسری، کہ عقیدہ صحابہ کرام ایمان اور عقیدے کو بنیاد مانتے تھے اور اس سلسلے میں کبھی کوئی نرمی مداہنت نہیں برتتے تھے. اب آج تو ہمارے یہاں ابھی میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اہل حدیث بھی بول رہے ہیں، درگاہ پہ بھی جا رہے ہیں، تعویذ بھی پہن رہے ہیں، پھونک جھاڑ بھی کر رہے ہیں، جادو ٹونا بھی کر رہے ہیں. وہ اہل حدیث نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. جو شرک کرے، جو شرک کرے گا، شرک اکبر، اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا. صحابی رسول جندب نے دیکھا کہ ایک آدمی جادو کا مظاہرہ کر رہا ہے، تلوار لے کے آیا، گردن مار دیا. بولے اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا جادوگر. یہ کفر ہے، نہیں برداشت کی صحابی نے. حضرت حفصہ نے کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس کو قتل کر دو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کی گلے میں دیکھا کالا دھاگا باندھا، کہا یہ کیا پہن رکھا ہے؟ کہا وہ میرے آنکھ میں صبح سے تکلیف تھی، پڑوس کی ایک عورت آئی، سنن ابو داؤد ترمذی و سنن کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. کہا وہ پڑوس کی یہودن عورت آئی اور اس نے یہ پہنا دیا، تو جب سے میں نے یہ دھاگا پہنا ہے تب سے آرام ہے. نوٹ کیجئے، عورتوں کو بتائیے. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ میں بہت ڈرتا تھا، یہ اجمیر کا دھاگا لایا تو اب ڈر نہیں لگتا. ایسا ہوتا تھا
وہاں سے آیا تو ایسا ہو گیا. ہو سکتا ہے ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے. بھائی ایک آدمی کو دل میں ڈر لگ رہا ہے، میں اندھیرے میں جاتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اندھیرے میں اکیلے میں ڈر جاتے ہیں. تو یہ ڈر کہاں سے آتا ہے؟ دل میں ہے نا ہمارے. میں اندھیرے میں یا اکیلے میں ڈر رہا ہوں تو کہاں سے آیا یہ ڈر؟ میرے اپنے دل میں ہے نا وہ ڈر. اب میں نے آئے میرے پاس اور میں نے کہا کہ یہ تعویذ رکھو، گلے میں لگا لینا، ہاتھ میں باندھ لینا، کمر پہ پہن لینا، جیب میں ڈال لینا، کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اب میں نے پہن لیا، اس کے بعد میں اکیلے میں گیا، اندھیرے میں گیا، مجھے ڈر لگا کہ ارے میں اندھیرے میں. لیکن پھر اس کے بعد دماغ میں آیا کہ ارے میرے پاس مولوی صاحب کی تعویذ ہے نا، بچ جاؤں گا. تو اس سے اطمینان مل گیا. کہتا ہے کہ جب سے پہنا ہوں آرام لگ رہا ہے. اس تعویذ نے کچھ نہیں کیا، بس آپ کا سائیکالوجیکل چکر ہے کہ آپ ہی کے دل میں ڈر پیدا ہوا، آپ ہی کے دل میں ڈر نکل گیا. اگر میں یہ بول دوں کہ بندر بندر بولنا تو تمہارا ڈر چلا جائے گا تو اس سے بھی اچھے ہو جاؤ گے. علامہ ابن تیمیہ سے کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ ارے آپ کہتے ہیں کہ مزار پہ کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گھوڑے بیمار ہوتے ہیں تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کو نصیری، جو حضرت علی کو اللہ مانتے تھے کہ اللہ ان کے اندر آ گیا، نصیریوں کا قبرستان تھا، کہا وہاں لے جاتے ہیں ہمارا گھوڑا اچھا ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب تم وہاں لے جاتے ہو تو گھوڑے بدکتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تم زبردستی روکتے ہو؟ کہا ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے. کہا وہ پھر پاخانہ ہوتا ہے ان کو؟ کہا ہاں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے تو وہ چیختے چلاتے ہیں، اس کی چیخ و پکار کو جن اور انسانوں کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں. تو آپ کا گھوڑا سنتا ہوگا، ان کو عذاب ہوتا ہوگا، گھوڑا سنتا ہے، بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، آپ لے جانے نہیں دیتے تو ڈر کے مارے اس کو پاخانہ ہوتا ہے تو پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے قبر پہ آنے سے فائدہ ہوا. آپ کی بھی شادی ہو گئی، 3 سال تک آپ دوڑ رہے ہیں دواخانے میں، ادھر ادھر، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. بیوی بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے. کسی نے کہا کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ. اب حمل ٹھہر گیا آپ کی بچی کو، آپ کی بیوی کو، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس کو حمل ٹھہر چکا ہے، تو وہ آگے بولتا ہے کہ اجمیر چل. ٹھہرنے کے بعد اجمیر لے جاتا ہے، اور وہاں سے آنے کے بعد رپورٹ میں جب پازیٹیو آتا ہے کہتا ہے دیکھو اجمیر گیا تو بچہ مل رہا ہے. یہ میں سائیکالوجیکل پوائنٹ بتاؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے، یہ صحابی کا موقف دیکھیے، گلے سے دھاگا کاٹا ہاں اور کہا کہ آل ابو عبد الرحمن، میرا گھرانہ شرک سے پاک ہے، ہاں میں شرک نہیں کر سکتا، میرے گھر میں شرک برداشت نہیں کر سکتا. یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا. جب یہودی عورت نے تم کو یہ دھاگا دیا اور تم نے پہنا تو شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا. تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس دھاگے سے فائدہ ہوا. شیطان تکلیف دے رہا ہے، آپ شرک کے اڈے پہ مندر پہ چلے جاؤ، اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان تکلیف دینا بند کر دے گا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ شرک کرو. آپ کو جب گمراہ کر دیا تو شیطان کا کام پورا ہو گیا. اس سے فائدہ نہیں ہوا آپ کی تعویذ سے، مندر سے اور پوجا سے. شفا دینے والا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. تو صحابہ کرام توحید میں انتہائی سخت تھے، کبھی شرک کو، ہلکے سے شرک کو برداشت نہیں. کسی کے ہاتھ میں دیکھا تعویذ پہنی ہے، حضرت حذیفہ نے اس کا دھاگا کاٹا اور قرآن کی آیت پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں. یہ شرک اکبر کے بارے میں ہے، شرک اصغر کے بارے میں پڑھی. عقیدہ دین ہم کہاں سے لیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں اور دیکھیے کہ کیا ہم یہ مانتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ ہیں. گنڈا تعویذ اگر ہم پہن رہے ہیں صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے، شرک کر رہے ہیں، مزار پہ جا رہے ہیں، ان سے استمداد کر رہے ہیں، ان کو وسیلہ لگا کے مانگ رہے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، شرک ہے، شرکیہ طریقہ ہے، کفار مکہ کا طریقہ ہے، گمراہوں کا طریقہ ہے. پڑھیے صحابہ کرام کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ویسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ لائے. تو صحابہ مزارات پہ جاتے اس طرح استمداد اور استغاثہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. تعزیہ بنا کے یا حسین کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے. ہاں وہ تو خود اللہ سے دعا کرتے تھے. اور صحابہ کرام اولیاء کے درجے سے بہت اونچے تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے. ہم کو بھی اللہ سے مانگنا ہے. وہ عقیدہ وہی اختیار کرتے تھے، بابرکت اسی کو مانتے تھے جو اللہ اور رسول نے بابرکت بنایا. کسی بھی شہر کو شریف نہیں بولتے تھے کہ یہ کلیئر شریف ہے، یہ میرٹھ شریف ہے. وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف اللہ اور رسول نے بنایا، اسی کو کہتے تھے اللہ اور رسول. حضرت عمر فاروق، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بہت بار سنی ہوگی، حجر اسود کو بوسہ دینے گئے. حجر اسود کو بوسہ دینے گئے تو اس کو خطاب کر کے کہا، بہت بڑا اصول ہے یہ اہل سنت کا، یا حجر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، یا حجر انی اعلم انک حجر،
اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں لیتا، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ اب حجر اسود کو رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں، مقام ابراہیم کو آپ نے نہیں چوما، تو جو لوگ چومتے ہیں وہ نبی کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کسی اور پتھر کو، کسی مزار کو چومتے ہیں، ہاں، نالین شریفین کی تصویر کو چومتے ہیں، کسی پیر کے ہاتھ کو چومتے ہیں، پیشانی کو، پیر کو چومتے ہیں، چوم رہے ہیں، آج کلپ آ رہی ہے، سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام۔ دیکھیے حجر اسود کو میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو دیکھا، اس کا مطلب جہاں نہیں دیکھا ہے، جہاں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا نہیں کریں گے، یہ ہے صحابہ کا منہج۔ ہم اسی چیز کو مقدس مانیں جو اللہ اور رسول نے مقدس بنائی ہے، متبرک مانیں جو اللہ اور رسول نے متبرک بنائی ہے، اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ جیسا عمل بتایا ہے ویسا ہی اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ کیا تو بھی گمراہ، نہیں مانا جو ثابت ہے نہیں مانا تو بھی گمراہ۔ غیب سے متعلق اہل سنت والجماعت یا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ اور رسول نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا، اللہ نے اپنے نام بتائے، اسماء و صفات بتائے، جیسے بتائے ہم مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ارے یہ عقل میں نہیں آتی، یہ فلاں چیز نہیں آتی، جو نہیں معلوم ہے اس پہ اپنی عقل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق سے کسی نے آ کے پوچھا، وفا کہتا ہوں وہ ابا، قرآن نے کہا کہ ہم نے میوہ بھی دیا ابا بھی دیا، تو ابا کا کیا مطلب ہے؟ ایک سبزی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا تو ان کا جملہ لکھنے کے لائق ہے، تفسیر کا اصول بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین پناہ دے گی اگر میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ ابو بکر صدیق ایک لفظ کا معنی نہیں جان رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے تو میں نہیں بول سکتا، ورنہ بچوں گا نہیں، نہ زمین میں مجھ کو ٹھکانہ ملے گا نہ آسمان میں بچ پاؤں گا۔ ایک لفظ نہیں معلوم ہے۔ آج قرآن کے معنی اور مفہوم کو ہمارے ہاں جاہل لوگ جو ابھی عالم بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، عربی بھی نہیں جانتے، ہاں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی لال ڈائری پڑھ لیا اور قرآن کی تشریح کرنے بیٹھ گیا، غلط سلط تشریح کر رہے ہیں، غلط عقیدہ بتا رہے ہیں۔ کتنی بے باکی ہے، یہ صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے غلط بتایا تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ کہ آج ہمارے ہاں چلا مار کے آدمی آتا ہے، اس سے کوئی سوال کر لے تو سمجھتا ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، کچھ بھی الٹا سیدھا جواب دیا جائے۔ یہ میں ایک جماعت پہ طنز کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ لمبا کرتا لمبی داڑھی ہے، اب کسی نے سوال کر لیا نہیں معلوم ہے تو بولنے سے ڈرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحابہ، تابعین، طب تابعین، امام مالک، امام شافعی، امام عبداللہ، نہیں معلوم ہے تو بولو مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا میں نے قول بیان کیا۔ اب ایک یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آ جانے کے بعد کسی کے قول سے، دماغ سے، عقل سے معارضہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی نے کہا، بہت مشہور قول ہے کہ اگر دین کی بنیاد رائے اور عقل پر ہوتی، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور شعور پر ہوتی کہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ موزے پر جو مسح کرنے کا حکم ہے نیچے کی طرف مسح کرنا چاہیے، نیچے مسح کرنا اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں زیادہ لائق ہے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اور ہم موزہ پہن کے چلتے ہیں تو نیچے کا حصہ میں زیادہ گرد و غبار لگے گا کہ اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر عقل سے سوچتے ہیں تو میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بتایا؟ ہاں جی، اوپر بتایا۔ حضرت علی کا یہ قول، اور ایسے بیسیوں اقوال صحابہ کے ہم بتا سکتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ قول بتا رہا ہے کہ صحابہ کا منہج کیا تھا کہ قرآن حدیث کے سامنے اپنی عقل، اپنی کڈنی، وہ لطیفہ ہے کہ سردار جی نے صحیح جواب دیا، استاد نے تعریف کی تو کہا کہ کڈنی سر، ہاں، تو اس تناظر میں نے کڈنی کہا۔ تو قرآن حدیث کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہے تو ہم قرآن حدیث کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی عقل کو چھوڑیں گے۔ اور ایک بات، آپ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں دنیا میں، مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے، گمراہی کی دو بنیادی وجہ علماء نے بیان کی، دو بنیادی وجہ۔
ایک عقل کو حکم ماننا، اپنی عقل سے ہوا پرستی، ایک ہے اپنے ذوق وجدان کو، اپنے جذبات کو بنیاد بنانا۔ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اشاعرہ، یہ جو علم کلام میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے وہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر یونانیوں کے فلسفے کے پیچھے چل کے عقلی اصول بنائے اور گمراہ ہو گئے۔ صوفیوں کے طریقے پہ چلنے والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے ذوق کو اور جذبات کو بنیاد بنایا، قرآن حدیث کے سامنے اس کو اختیار کیا۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، مجھے یہ روشنی دکھتی ہے، میرے خواب میں یہ دکھا۔ گمراہی کی یہ دو بنیادی وجہ ہیں۔ اور ایک تو یہ کہ آدمی ہوائے نفس کی طرف چلے، اپنی خواہشات کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو وہ جو خوارج کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں ہے کہ بنو خویسرہ کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے عدل نہیں کیا۔ غور سے سنیے، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، صحابہ کا منہج بتا رہا ہوں، اور آج ہم کس کے منہج پہ ہیں؟ صحابہ کے نہیں، خارجیوں کے منہج پر ہیں، صوفیوں کے منہج پر ہیں، عقل کے پیچھے جا رہے ہیں، ذوق کو مان رہے ہیں، اس کی اور اس کی مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ اگر نہیں مان رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہم جنت کے راستے پہ نہیں ہیں، لکھ لیجئے، اللہ ہم کو جنت کے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ ارے محمد انصاف کرو، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ سوچئے کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہا ہے وہ شخص؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید المرسلین سے، خاتم النبیین سے، جو اللہ کی طرف سے امین اور کہے گئے، ان کو کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں کیا، آپ عدل کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے اگر میں انصاف نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یہ سننا تھا کہ بعض روایتوں میں حضرت عمر اور بعد میں خالد بن ولید کا واقعہ ہے، نام ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے، یہ مسلمان نہیں منافق ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں، یعنی اسلام کے بدنام ہونے والا راستہ بند کیا جائے۔ آج ہمارا نوجوان ایسا کام کرتا ہے کہ اسلام بدنام ہوتا ہے، میڈیا چینل والے بہت کچھ چیختے چلاتے ہیں۔ خیر، تو جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام سے نکل جائیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن مسلمان نہیں رہیں گے، وہ جو خارجیوں کی علامتیں بیان کی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی اس حدیث کو پیش کر کے کہ یہ گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ رسول کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کرنا اور اس پر اعتراض کرنا، حدیث پر اعتراض کرنا۔ اس خارجیوں کا جو سردار تھا، جس کی نسل سے خارجی نکلے، جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گردن مار دینی چاہیے، اور اللہ کے رسول نے حکمت اور مصلحت کے تحت اجازت نہیں دی، کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا۔ آج اگر کوئی شخص ثابت شدہ صحیح حدیث پر اعتراض کر رہا ہے تو اسی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، صحابہ کی سنت پر نہیں چل رہا ہے، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے، خارجیوں کے سردار کی سنت پر ہے، جس نے اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں وہ فلاں صاحب ہو یا ڈیما صاحب ہو، ڈاکٹر ہو یا وہ فقیر اسلام کہلانے والے ہوں، اگر حدیث رسول پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پر بے اطمینانی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو آپ بھی اسی طریقے پہ ہیں، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ رسول کا حکم اگر اشارہ مل جائے تو گردن کٹا دے، رسول سے محبت ایسی کی کہ کسی سے نہیں کی۔ اور یہی صحابہ کا ایک طریقہ یہ کہ ولا اور برا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، دوستی اور دشمنی اللہ اور رسول کے لیے۔ ہاں، جب کسی نے کہا، رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ کیا تم ان کو جب سولی دینے لگے، لمبا واقعہ ہے، پڑھنے کے لائق ہے، بڑا شاندار، ان کی آنکھ سے آنسو آ گیا، تو بادشاہ نے واپس بلایا کہ میں نے تم سے پیشکش کی تھی، پھر سے کر رہا ہوں، اگر تم میرا مذہب قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ، محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تم کو آدھی سلطنت دے دوں گا، شاید تم کو موت سے ڈر لگا۔ تو اس صحابی رسول نے کیا کہا کہ میرے آنکھ سے آنسو نکل گیا، تو اس سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا، تو سمجھ رہا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، موت کے ڈر سے رو رہا ہوں کہ مرنے جا رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، میری کئی جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا،
دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صحابہ ایسے تھے کہ جان چلی جائے گھر چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، رشتہ دار دشمن بن کے آیا اسلام کا تو اس کی گردن پہ کو پروار کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا، حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو مارا بدر کی جنگ میں، حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہا کہ انصاری سے اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں پیسے والی، اچھا فدیہ ملے گا۔ کہا کہ میرے بھائی ہوتے ہوئے تم میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت مصعب نے کہا کہ تو اس وقت تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ یہ ولا اور برا کہلاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اس کو بھی نہیں جانتے، اہل حق توحید والوں کو برا کہتے ہیں، یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہے۔ رافضیوں کی تائید کرتے ہیں، بدعتیوں کی تائید کرتے ہیں، تحریکیوں کی تعریف کرتے ہیں، صوفیوں کی تائید کرتے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، سعودی عرب اہل حق اہل حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ولا اور برا کے اصول کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو ہمارا توحید والا آدمی ہوگا اس سے ہم کو دوستی ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ولا اور برا، دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے۔ اب جب آپ نے توحید ہی کو نہیں سمجھا ہے، اسلام کو ہی نہیں سمجھا ہے، تو آپ اسلام کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان، اسلام پسند، اسلام کی حکومت قائم کرنے والا بولتے ہیں، اور ان سے نفرت کرتے ہیں جو اصلی اسلام والے ہیں، ان کی موافقت کرتے ہیں جو بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے۔ یہ ہو رہا ہے۔ ایک اصول اور بیان کر دوں کہ صحابہ کرام کا منہج یہ تھا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو، کئی اصول ہیں لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، یہ ایک اصول کہ اگر آپس میں اختلاف ہو گیا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، تو اس میں ان کا منہج کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اور ہمارا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل لوگ بولتے ہیں اختلاف، ارے کوئی بات نہیں، یہ کرو کہ مت کرو، بدعت کرو کہ مت کرو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، سب ایک ہو جاؤ۔ وہ بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کسی کے پھٹے میں کیوں ٹانگ ڈالتے ہو؟ سب اپنے اپنے حساب سے دین پر عمل کر رہے ہیں نا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سب اپنے اپنے حساب سے کریں گے، کرنے دینا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 میں سے ایک طریقہ نجات پانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے تمہارے درمیان ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے درمیان کے ہوں گے، داڑھی والے ہوں گے، لمبے جبے کبے والے، یہ میں سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، یعنی شرک اور بدعت کی دعوت دیں گے تو جہنم کی طرف بلانے والے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو ڈرایا ہے کہ اس سے بچنا، کہ تمہارے اور تمہارے درمیان ایک حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں جو ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا، دور رہنا۔ میرے بعد مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا میری امت پر ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے اماموں کا۔ کیا مطلب ہے ان حدیثوں کا؟ صحابہ کرام نے کیا غلط عقیدے والے کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کی کہ وہ اس کا عمل کرے، میں اپنا عمل کروں؟ جی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں غلط شرک کا، بدعت کا، تثلیث کا، کفار کی شرک کا رد کیا، اللہ کے رسول نے رد کیا، صحابہ نے رد کیا، تابعین نے رد کیا، اماموں نے رد کیا، کتابیں لکھی آج موجود ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ رد مت کرو، کیوں دوسروں کو غلط بولتے ہو؟ اگر آپ کو توحید بیان کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، یہ جو سن لیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے فضیلت بتانا دعوت نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، یہ آپ دعوت نہیں دے رہے ہو۔ آپ کو بولنا پڑے گا کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے۔ جس کو یہ جرت نہیں ہے کہ شرک کو شرک کر کے کہہ کے رد کرے، وہ نبی کے طریقے پہ چلنے کی جرت اس کے اندر نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے اپنے آپ کو دائی نہ بولے، آپ کے اندر جو طاقت ہے وہی کرو۔ اگر جتنے انبیاء کو دیکھ لیجئے قرآن میں، جب انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو تو ساتھ میں کیا کہا؟ شرک مت کرو۔ مطلب اس کا حکم دینا ہے تو اس سے منع کرنا ہے۔ ہمارے اندر یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، دونوں کو حکم دینا ہے۔ تو میں بات کو ختم کروں کہ اللہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن کی آیت کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کہتے تھے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب اللہ اور رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ جی آج ہم کیسے لوٹائیں گے؟ قرآن اور سنت۔ بہت اچھے، جزاک اللہ۔ اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی اللہ کے کلام کی طرف، رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی رسول کی سنت کی طرف۔ اب یہیں یہ سوال اٹھا کہ قرآن اور حدیث محفوظ ہے نا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، گارنٹی والی نہیں ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی آیت بیکار ہے؟
جب حدیثیں ہیں ہی نہیں تو لوٹائیں گے کیسے حدیث کی طرف؟ اس کا مطلب حدیثیں ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمارے جھگڑوں کا حل ہے، اختلافات کا حل ہے، مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر حل موجود نہیں ہوتا تو اللہ یہ کہتا نہیں کہ اگر جھگڑا ہو تو اختلاف کو حل کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے راستے وہ اپنے راستے۔ اللہ نے کہا کہ خلفائے راشدین کا طریقہ، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلافات کو دے گا، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یہ حدیث آپ سنیں، میرے بعد جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کسی امام کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، فلاں مسلک اور فلاں دانشور اور ڈاکٹر کے پیچھے چلنا، نہیں۔ آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو پکڑ لینا، میرے خلفائے راشدین صحابہ کی سنت کو، اور نئی نئی چیزوں سے بچنا۔ آپ نے قیامت تک کے مسائل کا حل ہمیں آپ کو بتا دیا، ہم نہ ماننا چاہیں پڑھنا چاہیں تو الگ بات ہے۔ تو صحابہ کا طریقہ کیا ہے اب اختلاف میں؟ کہ تو تیرے مسلک پہ عمل کر، میں میرے مسلک پہ عمل کروں؟ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں دلیل کس کے پاس ہے، جس کی دلیل ہو اس کی بات کو دونوں مان لیں۔ کتنی مثالیں دیں، ہاں 50 مثال آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں گے۔ وفات ہوئی، کہا کہ دفن کہاں کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کو سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، اختلاف ختم، سب متفق ہو گئے، اختلاف ہوا ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ انصار نے کہا ہمارے درمیان، ثقیفہ بنو ساعدہ میں، مہاجرین نے کہا ہمارے درمیان سے۔ ایک حدیث سنائی، ہاں کیا نام تھا ان کا، وائم ابن ابو ساعدہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں نے سنی، الائمۃ من قریش، کہ امام امیر قریش میں سے ہوگا۔ جھگڑا ختم، انصار خاموش ہو گئے کہ جب حدیث آ گئی تو سر جھکا دیا۔ کہ ایسی کتنی دلیلیں ملے گی؟ ہاں ختم ہی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاعون کی وبا پھیلی، بخاری میں روایت ہے، حضرت عمر نے مشورہ کیا انصار اور مہاجر میں علماء صحابہ سے، علماء سے مشورہ کرتے تھے صحابہ کہ وہاں شہر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو کچھ نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے، کہا اللہ کی تقدیر سے کیوں بھاگے، چلو شہر میں، کچھ نے کہا کہ نہیں تدبیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، تشریف لائے اور کہا کہ اس بارے میں میرے پاس علم ہے۔ دیکھیے حدیث کو علم کہا، وہ کیا ہے کہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کسی بستی کے بارے میں سنو وہاں طاعون ہے، طاعون کی بیماری پھیلی ہے، اور تم اس بستی سے باہر ہو تو بستی میں نہ جاؤ، اور جب اس بستی کے اندر ہو اور تم کو پتہ چلے تو بستی کے باہر مت نکلو۔ حدیث سنی، جھگڑا ختم۔ یعنی قرآن اور حدیث میں فیصلہ جو آ جاتا اس کے سامنے صحابہ کرام سر جھکا دیتے۔ ہمارے یہاں جس کا جو اختلاف ہے، جس کا جو مسلک ہے، غلط عقیدہ ہے، قرآن حدیث سناؤ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسے اپنے عمل اور عقیدے میں اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہ موقع عنایت فرمائے کہ دین کی کچھ باتیں کہیں، اور اللہ کے بعد یہاں کے ذمہ داروں اور آپ تمام حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ دین کے نام پر اتنی تھوڑی باتیں لمبی اور وقت زیادہ ہو گیا، پھر بھی آپ نے سنا، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ یہ جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، پروردگار اس میں اخلاص دے، اور جیسے ہم لوگوں نے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں اکٹھا کیا، ایسے ہی رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔